अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। सैलाब जहां जा रहा है तबाही की दास्तानें छोड़कर जा रहा है। मैं इस वक्त तोंसा के करीब मंगरोठा के मकाम पर मौजूद हूं और यहां पर भी सैलाब बता रहा है कि यहां वो आया था और उसने यहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। इस वक्त मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये मंगरोठा का 200 साल पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पर तमाम कब्रें पानी में डूबी हुई हैं। इस वक्त यहाँ पर एक 200 साल पुराना दरबार भी है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। में कब्रें हैं लेकिन अब उनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं है। कब्रिस्तान का हाल तो ये है, लेकिन मेरी दूसरी जानिब घरों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त वो मुतासिर हुई है इन शदीद बारिशों से, इन शदीद सैलाब की तबाहकारियों के साथ। इसके साथ साथ डीजी खान, तोंसा, राजनपुर और फाजिलपुर में भी इस वक्त तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हजारों लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासर हुए हैं। इन तीन इलाकों की ही अगर बात कर ली जाए, तकरीबन 54 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। 6 लाख से जायद लोग बेघर हो चुके हैं। 50,000 से जायद मकानात तबाह हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आज यहाँ की सूरत हाल अपने नाज़रीन तक पहुँचाई जाए और उनको बताया जाए कि यहाँ पर इस वक्त लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ के नुमाइंदे खलीफा सुलेमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खलीफा साहब, आप जब से बारिशें हुई हैं कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर कुल कितनी तबाही हुई है और यहाँ पर एक्चुअल सूरत हाल क्या है। जो आपको पहले मैं बता दूं, जो तोंसा का जो हदूद दरबा है, मशरक वाली जो पट्टी है वो दरिया सिंध का इलाका है, वो मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ है इस वक्त। और जो मगरबी पट्टी है, जो कोह सुलेमान का जो हमारा सिलसिला है, वो रोड की वजह से मुकम्मल तौर पे काफ़ी सारे जो इलाके हैं उनका रास्ता अभी तक बंद है। वहाँ लोग फंसे हुए हैं और काफ़ी तादाद में जो रोड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बह चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन तोंसा तहसील की अगर हम बात करें तो 16 अमवात तहसील तोंसा में हुई हैं और 16 अमवात जो हैं वो कोह सुलेमान में हुई हैं। टोटल हमारी जो तोंसा शरीफ की जो अमवात की तादाद है वो 32 है। उसके अलावा सर यहाँ पे कोह सुलेमान में रास्ता बंद होने की वजह से वहाँ पे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रही, वहाँ पे टेंट्स की कमी है, लोग खुले आसमान तले बेयार मददगार पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो सिचुएशन आपने मतलब ये तोंसा की है, इससे ज़्यादा अब तक जो है सूरत हाल है वो कोह सुलेमान की है। वहाँ पे ना तो कोई जा सकता है, चित्रवट्टा का रास्ता है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें फाजला कच्छ है, बार्थी है, हंगलून कच्छ है, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आप तबाही तबाही है। वहाँ पे आपने बताया कि वहाँ पर मुकम्मल तबाही तबाही नजर आ रही है। ये बताइए, इतने हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं इससे मुतासर हो गए हैं, उन तक इमदाद किस तरह से पहुंच रही है? हुकूमती इदारे किस हद तक उनकी इमदाद कर रहे हैं? दीगर NGOs क्या कर रही हैं? और इनफरादी लोग क्या वहाँ पर पहुंच पा रहे हैं? उनके मसाइल कुछ हल हो रहे हैं? तकरीबन कोई 10 दिन पहले एक हेलीकॉप्टर भेजा था डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने। तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 25 से 30 टेंट उस हेलीकॉप्टर में वहाँ पे उन्होंने भेजे थे। कोई 5 टेंट उन्होंने फाजला कच्छ में, 5 बार्थी में, 5 हंगलून कच्छ में हेलीकॉप्टर से गिरे हैं। लेकिन वहाँ पे आबादी है 5-5, 10-10 हज़ार की एक एक जगह की। वहाँ पे जब आप 5 टेंट फेंकेंगे तो वो लोग कैसे मतलब कैसे डिवाइड करेंगे? लोग आपस में वहाँ पे लड़ पड़े हैं काफ़ी, सिर्फ 5-5 टेंट होने की वजह से। वहाँ पे ना टेंट है, ना राशन पहुँच रहा है। कोई बंदा मतलब जो NGOs हैं, प्राइवेट NGOs हैं, वो अपनी मदद आपके तहत पैदल निकल पड़े हैं वहाँ इमदाद पहुँचाने के लिए। अभी तक ना तो वहाँ पे कोई सरकारी हुकूमती इमदाद पहुँची है, ना तो कोई हमारे कोई मकामी नुमाइंदे वहाँ गए हैं। आपने बताया कि वहाँ पर ना तो कोई हुकूमती इमदाद पहुंची है, ना ही हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुंचे हैं। ये सूरत हाल तो भी एक जगह की आपको हम बता रहे हैं। असल जो क़यामत टूटी है वो उन लोगों पर टूटी है जिनके घर इस पानी में डूब चुके हैं, घर उनके तबाह हो चुके हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। और हमने जो यहाँ पे अपनी टीम से जो रिसर्च की है और देखा है खुद जाके कि सड़कों का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। तो कुछ लोग एक जगह पर हैं, उनकी फैमिली किसी दूसरी जगह पर है। कुछ लोग बंद पे चढ़े हुए हैं कि पानी कहीं आके दोबारा उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ पर लोग किस मुश्किल का शिकार हैं।
آپ کی ان تمام متاثرین سے ملاقات بھی ہم کروائیں گے، لیکن فی الحال یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت ہم سیلاب متاثرین کے لیے ایک خیمہ بستی قائم کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اس خیمہ بستی میں پہنچے ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر تونسا شریف محمد اسد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو خیمہ بستی بنائی گئی ہے متاثرین کے لیے، اس میں کون کون سی سہولیات ہیں، اور سب سے پہلے یہ بھی بتا دیجئے کتنا نقصان ہوا ہے سیلاب سے اب تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 186 میں سے 162 مواضعات ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ رود کو ہی جو ہے یہ سڈنلی پانی آتا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد یہ ڈرائی ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس کی اتنی ایک رفتار ہوتی ہے کہ یہ گھروں کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ تو ہمارے اب تک 17,500 جو ہاؤسز ہیں وہ پارشلی اور فلی وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور 16 ہماری ڈیتھس ہیں۔ تو ہم نے 5 جگہوں پہ خیمہ بستیوں کا انعقاد کیا ہوا ہے۔ یہ جو جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ ہمارا بوائز ڈگری کالج ہے، اس میں ہم نے خیمہ بستی بھی آباد کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 16 کمروں پہ محیط ایک پورشن ہے، وہ بھی ہم نے فلڈ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا یہ ویسینٹی میں ایریا جو ہے وہ سوکر لگتا ہے اور ساتھ میں ناڑی لگتا ہے۔ تو ناڑی میں رات کو باٹھی سے نا ایک پانی آتا ہے، اس کے جب وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو وہ پانی آتا ہے، تو اس کے لیے ہم ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کرتے ہیں۔ 8 سے 10 ہم نے ویگن رکھے ہوئے ہیں، ان کو پھر رات کو ادھر لے آتے ہیں، ادھر ہم ان کو سرو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دیگیں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ، بچوں کے لیے دودھ کھانا وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ ہم سرو کرتے ہیں۔ صبح اگر وہ فیملیز جانا چاہتی ہیں تو ہم ان کو اپنے ٹرانسپورٹ کے ذریعے ان کو واپس ادھر بھی چھوڑ آتے ہیں۔ کچھ کے ریلیٹیوز یہاں پہ ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کے گھر بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اسد صاحب، ہم نے ابھی جو متاثرین سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں امداد نہیں پہنچ رہی، ہمیں پیسے نہیں پہنچ رہے، خوراک نہیں پہنچ رہی، طبی سہولیات نہیں پہنچ رہی۔ تو اگر ان تک نہیں پہنچ رہی تو پھر یہ سب چیزیں جا کہاں رہی ہیں؟ ہمارا اس ٹائم تک 6,000 جو ٹینٹس ہیں وہ پوری تحصیل میں ہمارا چلا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ہمارا جو راشن ہے وہ تحصیل کیونکہ 162 مواضعات جس میں افیکٹ ہوئے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم حسب ضرورت ہر جگہ پہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میں ڈیلی کا 1000 کا ہمارا وہ جا رہا ہے، تقریباً 14,000 اس ٹائم تک ہم چلا چکے ہیں جو راشن بیگز ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوکڈ فوڈ ہیں وہ چلتی رہی ہیں، 100 دیگیں ہم ڈیلی پکاتے تھے پوری تحصیل میں، ہم ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں سیکٹر یونین کونسل اور پٹواری کے تھرو اس کو جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی آپ ناڑی میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہم نے 800 فوڈ ہیمپرز ڈیلیور کیے ہیں، 150 ان کو ٹینٹ مہیا کیا ہے۔ ہمارے جو ایریاز افیکٹڈ ہیں اس میں 5 جگہوں پہ ہمارے یہ خیمہ بستی پلس ادھر راشن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اسد صاحب، آپ نے بتایا کہ 6,000 ٹینٹ جو ہیں وہ آپ نے متاثرین تک پہنچائے ہیں، لیکن جو ہماری ریسرچ ہے، ہماری ٹیم نے جو ہمیں بتایا کہ اس پورے علاقے میں تقریباً 6 لاکھ لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، 50,000 گھرانے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 6,000 ٹینٹ ان لوگوں کے لیے کافی ہیں؟ اس میں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 17,500 اس میں افیکٹڈ ہے ہاؤسز پارشلی اور فلی۔ جو پارشلی ہیں اس سے مراد اس کی 4 دیواری گری ہے، اس کا 1 کمرہ گرا ہوا ہے۔ جو فلی ہیں اس کا جو ہے وہ کمرہ پورا گرا ہوا ہے۔ تو ٹینٹس ڈیلی بیسس پہ ہمیں پی ڈی ایم ایس سے ریسیو ہو رہے ہیں، وہ ہم ڈیلی بیسس پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایز پر نیڈ۔ وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی بستی میں بہت زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں پہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ خیمے یہاں پر بنائے گئے ہیں، تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا دکھا دیں کہ کس طرح کے خیمے ہیں اور اس میں کیا فیسلٹیز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی، یہ ہمارے پاس خیمہ لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ ہماری یہ چٹائی ہے یہ بچھی ہوئی ہے۔ رات کو اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو مرد حضرات جو ہیں وہ یہاں پہ ہم ان کو تکیہ مہیا کرتے ہیں جو ہمارے ادھر گودام میں پڑا ہوا ہے۔ میڈیکل کی فیسلٹی ہمارا ادھر کیمپ لگا ہوا ہے جو اس ٹائم بھی فنکشنل ہے، اور رات کو ہم اپنی کنوینس ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کھانا مہیا کرتے ہیں، اور اکثر فیملیز پریفر کرتے ہیں کیونکہ فیملیز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ 2 دن پہلے بھی ہم نے 561 لوگوں کو ریسکیو کیا اور اس بلاک میں ان کو رکھا ہے۔ وہاں پہ بھی ہمارے پاس ہالز ہیں، وہاں پہ ان کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، بچوں کو دودھ دیتے ہیں، ان کے پیمپرز وغیرہ وہ ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہے بیسک نیسیسٹیز۔ آپ کافی چیزیں ہمیں بتا بھی رہے ہیں، اگر تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ خیمے سارے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لیفٹ سائڈ والا خیمہ بھی خالی ہے، یہ بھی خیمہ، اور آگے جتنے خیمے ہیں وہ اس وقت خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ خیمے یہاں بنائے گئے ہیں تو پھر یہاں پر لوگ کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب باٹھی سے پانی آتا ہے ہم رات کو ڈیلی ادھر لے کے آتے ہیں، اس میں بھی بندے رہتے ہیں، اس بلاک میں بھی فیملیز رہتی ہیں۔ اگلے دن اگر ان کے گھر بچے ہوتے ہیں تو وہ واپس ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کے آئیں، ہم ان کو واپس چھوڑ کے آتے ہیں۔ جس دن پانی آنا ہوتا ہے رات کو وہ ادھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس، تو اس ٹائم یہ آباد ہو جاتے ہیں۔
اچھا آپ نے ایک ایسٹیمیشن بھی جو لگائی ہے کہ ابھی تک کتنا نقصان ہو گیا ہے اس پورے علاقے میں، اور اس کا تخمینہ کتنا لگایا گیا ہے، کس طرح سے لوگوں تک امداد پہنچے گی، جن کے گھر گر گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھر دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کچھ دیا جائے گا؟ اس میں ہماری 48 جو ٹیمز ہیں نا، وہ ہم نے سروے ٹیمز بنائی ہیں 48. اس میں ہمارا پٹواری شامل ہے، ہمارا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک انسپیکٹر ہوتا ہے وہ شامل ہے، جس نے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ یہ کمرہ واقعی رہنے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اے کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت پہلے تو ان کے ریٹس اور تھے، اب تھوڑے سے ریٹ گھروں کے بڑھ گئے ہیں۔ وہ سروے کا کام جاری ہے جو تقریباً 15 سے 20 دن لے گا۔ ابھی کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ اب ہماری ٹیم نہیں جا سکی، موٹر سائیکلوں پہ ہم کھانا بھی دیتے ہیں، ایون کہ کل میں بھی موٹر سائیکل پہ چیک ڈیلیور کر آیا ہوں جو ہماری ڈیتھس تھیں ان کے کمپنسیشن کے لیے۔ تو ہماری 48 جو موٹر سائیکل پہ؟ تو آپ کو موٹر سائیکل پہ کیوں گئے آپ؟ آگے راستہ نہیں تھا، راستہ کٹا ہوا تھا، تو وہ کمپنسیشن ہمارا پہنچانا بہت ضروری تھا۔ جو فیملیز ہیں ایک تو اس کی ہم نے حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور تعزیت بھی کرنی تھی، وہ بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی فینومینا غیر معمولی ہے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ ایسا کر رہے ہیں، جہاں جہاں بستی افیکٹ ہے اور ان ریچیبل ہے وہاں پہ ہم دیگوں کے ذریعے جو چاول ہیں وہ ہم شاپر میں ڈال کے ان کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسد صاحب، آپ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ کہ لوگوں تک امداد پہنچ رہی ہے، لیکن ہماری جو ریسرچ ہے اور ہم نے جو لوگوں سے بات کی ہے، لوگ کم از کم حکومتی امداد سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کچھ بھی نہیں مل رہا، کھانے کو خوراک نہیں مل رہی۔ آپ جو بتا رہے ہیں وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ ابھی آخر میں صرف اتنا ہمیں یہ بتا دیجیے آپ کہ کیا آپ کے پاس جو وسائل ہیں جس سے آپ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کیا اتنے بڑے سانحے کے بعد جو وسائل ہیں آپ کے وہ کافی ہیں؟ ایسا کہ ہمارے پاس نا ڈھیر ساری این جی اوز کے ڈیلی نا ٹرکس بھی آ رہے ہیں، جس ایریا کو زیادہ انہوں نے ہٹ کیا ہوا ہے ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں، وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ ایک ایک آبادی کو 300 پلس راشن ڈیلیور ہو رہا ہے، اور وہ جو این جی اوز ہیں وہ گورنمنٹ سے ہمارے سے رابطے میں ہیں، تو ہم اپنا جو راشن ہے ہمارے پاس وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں، اور جو این جی اوز بھی دے رہی ہیں وہ بھی ہمیں ہی ڈیلیور کر رہی ہیں، فردر ہم لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کوئی ایسی بستی ہماری اس تحصیل میں نہیں ہے جہاں تک ابھی تک کوئی امداد سرکاری نہ پہنچی ہو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ محمد اسد صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے، جن جگہوں پر گاڑیاں نہیں جا سکتی وہاں پر یہ بائکس میں جا کے لوگوں کو امداد دے رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ لیکن میں تمام لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی، یہ گورنمنٹ کسی ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک این جی او کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ جو اس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ آگے بڑھے، اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہم نے دیکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، شاید ہم آپ کو اس ایک ایپیسوڈ میں وہ تباہ کاریاں مکمل طور پر دکھا بھی نہ سکیں، لیکن ہم یہ اپنی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پر ابھی تک امداد نہیں پہنچ پائی، جہاں پر ریلیف آپریشن شروع نہیں ہو پایا، جہاں پر ریسکیو آپریشن شروع نہیں ہو پایا، اور جہاں پر ری ایبلیٹیشن ابھی تک شروع نہیں ہو پائی، وہاں پر یہ تمام کام آج ہی سے، ابھی سے ہی شروع ہو جائیں۔ کچھ مزید بھی کہانیاں سیلاب کی آپ تک ہم پہنچائیں گے، لیکن فی الحال یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی ہم جس گھر میں موجود ہیں وہ گھر تو ہے لیکن اس کی چھت نہیں ہے، اس کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، جو بچ چکی ہیں، وہاں پر بہت زیادہ کریکس آ چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر میں کس طرح سے نقصان پہنچا ہے، اور اس گھر کے مکین جو کہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہے تھے، ان کے لیے یہ حفاظت کا سامان پرووائڈ کرتا تھا، لیکن اب نہ تو یہاں پر حفاظت ہے، نہ ہی کوئی ایسی سہولت موجود ہے کہ مکین یہاں پر رہ سکیں۔ یہاں کے کچھ علاقہ مکینوں نے ابھی اس گھر میں آ کے ہمیں جوائن کیا، ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہیں کن مسائل کا سامنا ہے۔ السلام علیکم باجی۔ سیلاب دی وجہ کے سارے گھر ڈھہ گئے، سارے بسترے، مکان، برتن، زیور سب کچھ ختم تھی گئے، سکو حکومتی امداد کا نہیں ملی، سکو حکومتی امداد ملی ونے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے اس مکان کے بغیر آپ رہ رہے ہیں، اور کیا آپ کو امداد پہنچی ہے؟ 15 دن تھی گئے نا، سارا دے پائے کھلے آسمان تلے سارے رہن واسطے جہاں کوئی نہیں، سکو امداد ملی ونے۔ تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ کھانا کیسے کھا رہے ہیں، کیونکہ اس گھر میں تو رہا بھی نہیں جا سکتا، سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور بچے اسکول نہیں جا رہے ہوں گے، تو آپ کے پاس کھانا کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے آپ رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ بہت مشکل سے ہم رہ رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں میسر۔
नाज़रीन, आपने देखा कि ये ख़वातीन हैं, माशाल्लाह हमारी माँ बहन की तरह हैं, इनको बापर्दा हैं, इतनी मुश्किलात इनको दरपेश हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है, छत भी नहीं है सर के ऊपर, और दीगर मुश्किलात भी हैं। बच्चों की तालीम व तरबियत, जो कि अब स्कूल, अब पता यही चला है कि यहाँ का स्कूल भी जो है वही इस सैलाबी रैली में बह चुका है। कुछ बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी मैं देख सकता हूँ। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एहसान है। एहसान, आप क्या करते हो? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो फिर तो आपको ABC आती होगी। हाँ। सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जबरदस्त 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 जी, माशाल्लाह जी। ये एहसान है, और मुश्किल में भी इसने जिंदगी गुजारी है, क्योंकि इसका घर बार जो है वो काफी तबाह हो चुका, लेकिन माशाल्लाह। अच्छा, तो एहसान ये बताओ, आप स्कूल जा रहे हो? नो, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। 15 दिन हो गए हम छुट्टियों में गुजार रहे हैं। हमारा स्कूल सैलाब की वजह से बह गया है, और हुकूमत से अपील है कि हमारे स्कूल को दोबारा तमीर करवाएं। देखिए जी, छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो भी हुकूमत से ये अपील कर रहा है कि उनके घरों को तामीर किया जाए, उनके स्कूलों को दोबारा से तामीर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं। ये असल में हमारे हीरो हैं। जिस मुश्किल में ये लोग यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनका भी वही हक है कि इनको तालीम जो है वो प्रोवाइड की जाए, इनको खुराक दी जाए, इनको सेहत की सहूलियात दी जाएँ। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कुछ मज़ीद बच्चे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। तो आप क्या करते हो? स्कूल पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप ये बताओ, आप खाना खाया है? नहीं। खाना क्यों नहीं खाया आपने? तो इस बच्चे के पास इस बात का जवाब नहीं है कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। मेरा नहीं ख्याल कि जितने लोग देख रहे हैं उनके बच्चे शायद अपने भूखे पेट सोते हों, उनके वालिदैन उन्हें एक वक्त का खाना शायद ना दे सकते हों, ऐसा नहीं मैंने देखा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा है कि बच्चे खेल भी रहे हैं, भूख का शिकवा भी नहीं कर रहे, खाना भी इन्होंने नहीं खाया। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर ये आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सहूलत आपके और हमारे बच्चों का है वो इन बच्चों को क्यों नहीं है? यहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं, मेरा ख्याल है वो बयान नहीं की जा सकती। आप सब लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, इन बच्चों की मदद करें, इनके घर तामीर करने में, इनके स्कूल बनाने में, इनकी खुराक के लिए, इनके राशन के लिए, इनकी सेहत की सहूलियात के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हम इस वक्त मंगरोठा में ही मौजूद हैं, और यहाँ पर तबाही की दास्तानें सैलाब छोड़कर गया है। हर शख्स से जिससे भी आप मिलते हैं तो वो बताता है कि उसके साथ क्या बीती है, और एक दफ़ा रोंगटे इंसान के खड़े हो जाते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है, इतनी बड़ी तबाही हो सकती है क्या? और अगर इतनी बड़ी तबाही हो गई है तो ये कैसे मुमकिन है कि तमाम दूसरे भाई जो कि साहिब हैसियत हैं, बाइख्तियार हैं, इमदाद कर सकते हैं, वो सुकून से कैसे बैठे हुए हैं? लेकिन एक बात जो कि बहुत अच्छी है वो ये कि अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि इन सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए अपने घरों से बाहर निकला है, दूर दराज इलाकों तक पहुंचा है, एक एक घर तक पहुंचा है उनकी मदद के लिए। कुछ ऐसे ही अजीम शख्सियात के साथ, मैं तो इन्हें अजीम शख्सियात ही कहूँगा, क्योंकि असल जो काम है इंसानियत का काम, वो यही हमारे दोस्त कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं सर मुझे ये बताइएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते, किसी को अंदाजा भी नहीं कि इतनी बड़ी तबाही ये कैसे हो गया सब? ये बस आनन फानन हुआ, क्योंकि रात को लोग सोए हुए थे, यहाँ के लोग पुरसकून नींद में सोए थे, क्योंकि इनके गुमान में भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी क़यामत आ जाएगी। जो यहाँ का मंजर था वो दीद नहीं था। यहाँ से लोग ऐसे भाग रहे थे कि ये किसी दूसरे मुल्क ने इनके ऊपर हमला कर दिया हो। लोगों के सरों पर दुपट्टे नहीं थे, बहनों के सरों पर दुपट्टे नहीं थे, पाँव में जूतियाँ नहीं थी। रात के अंधेरे में लोग ये घरों से निकल रहे थे, तो ये क़यामत का मंजर था। उसके बावजूद भी ऐसे लोग मौजूद थे, अल खिदमत फाउंडेशन मौजूद थी। उस
वक्त भी हमने इनको रेस्क्यू किया। जब भी हमें इतला मिली कि सैलाब का बहुत बड़ा रेला जो मंगरोठा शहर के गर्भ के अंदर दाखिल हो चुका है, अल खिदमत के रजाकारों ने फिलफौर अपनी गाड़ियां निकाली, जो भी उनको रास्ते में कोई रक्षा मिला, कोई गाड़ी मिली, हमने यहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया। ये पूरी जो यहाँ की लोग हैं ये गवाह इस बात के, जमात इस्लामी और अल खिदमत ने इनके शाना बशाना इनको रेस्क्यू किया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जी अगर आपने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मुझे ये बताएं कि मैं वो देख रहा हूँ सामने एक बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और बताया जा रहा है कि वो कोहे सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ से ये रोदकोही का सैलाब आया है। हाँ, ये रोदकोही का पहाड़ से ये बड़ा रेला आया है, लेकिन यहाँ के मकीनों का कहना ये है कि ये रेला यहाँ पर क्रश मशीनें लगी हुई हैं, उन्होंने उस संगड़ से पत्थर उठाए हैं, जिसकी वजह से संगड़ का जो पानी का जो पहाड़ का रेला है उसने मंगरोठा की तरफ रुख किया है, मंगरोठा की आबादी की तरफ। इस वजह से इनका मुतालबा ये है कि यहाँ पर सिपर बंद बांधा जाए और क्रश वालों की, क्योंकि बड़े लोगों की क्रश है मोहसिन अता खोसा साहब की, उसका नाम कोई नहीं रहता। यहाँ के लोग डरते हैं क्योंकि इस वजह से कि वो पहले भी डंपर माफिया के खिलाफ यहाँ के लोगों ने एहतजाज किया है। इनके 8 के करीब उन्होंने आदमी रोडों के ऊपर चिथीड़े हैं। अच्छा, ये बताएं, अगर आप ये बता रहे हैं कि अगर वहां पर उसका रास्ता जो है थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाए तो क्या ये फिर ये आबादी महफूज रह सकती है? बिल्कुल महफूज रह सकती है। ये इंतजामिया को हम बावर कराते हैं, इनकी आवाज हम अपनी आवाज से इंतजामिया को मुतवज्जे करते हैं, हुकूमत को मुतवज्जे करते हैं, क्योंकि साबिक वजीर आला साहब का ये हल्का है, हम उनको मुतवज्जे करते हैं कि खुदारा मंगरोठा के लोगों को बचाइए। फिलफौर यहाँ पर अपनी मशीनरी हावी मशीनरी से यहाँ पर सिपर बांधा जा सकता है, बंद बांधा जा सकता है। अब भी पानी, जब भी बारिश का ये अब बादल है ना, देखें आप, इन बादलों की वजह से ये लोग डरे हुए हैं। थोड़ा सा पानी जब भी आता है पानी सीधा मंगरोठा की तरफ चला आता है। ठीक है। अच्छा सर, आप ये मुझे बताइए कि जैसे ये बता रहे हैं क्या ये बात दुरुस्त है? और कुछ आपने सूरत हाल तो आपने खुद भी देखी, आप खुद यहीं के रिहायशी हैं, तो अगर आप हुकूमती इदारों को बताना चाहें कि इन लोगों की मदद जो है वो की जा सकती है और कैसे की जा सकती है, कैसे इन लोगों के जख्मों पर मरहम रखा जा सकता है, जरा ये हुकूमती इदारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, आप हमारी आवाज़ बने। मैं इस मौका पे ये भी कहना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब, तौसा शरीफ, मंगरोठा इस वक्त हर्ट हैं। हमें हमारे इलाके में एहसास महरूमी पाया जाता था। ये मौका था कि हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त, हमारे हमसाए वो आते, बड़े भाई का किरदार अदा करते। इस वक्त तक अमूमी तौर पे यहाँ एहसास महरूमी शिद्दत पकड़ रहा है। मैं मुखय्यर हजरात का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें इमदाद मिल रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो इमदाद मिलनी चाहिए थी बिलअमूम वो अभी तक नहीं मिली। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हुकूमत ने जितने भी आफतज़दा इलाके हैं उनको आफतज़दा इलाका करार दिया है, वहाँ पर इमरजेंसी की सी सूरत हाल है, लेकिन रास्ते में हमें कुछ ऐसी इमरजेंसी या आफतज़दा जो इलाके हैं उनके हवाले से कोई अच्छे या बेहतर इक़दामात जो है या इंतजामात हमें देखने को नहीं मिले। ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि हर कोई ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें राशन नहीं मिला, हमें खुराक नहीं मिली, हुकूमत हम तक पहुंची नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी मेरे नज़दीक 2 वजूहात हैं। नंबर 1 कि जो इमदाद अमूमी तौर पे आ रही है वो ज़रूरत से कम है। दूसरी वजह यह है कि जिन हाथों के तहत तकसीम की जा रही है, बदकिस्मती से इस वक्त भी लोग वो इमदाद घरों में रख के बैठे हुए हैं जिनके ज़िम्मे बांटना लगाया गया था, या वो यूँ कह लें कि ताल्लुकदारी की बुनियाद पर दी जा रही है या वो नहीं दी जा रही। ये एक हमारी बदकिस्मती है, ये एक अलमिया है। मंगरोठा में इस वक्त तकरीबन 500 से 600 घर मेरे नज़दीक मुतासर हैं। एक और बात भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, वो ये कि आज भी घरों की दीवारें गिर रही हैं। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कच्चे मकानात हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस दिन पानी लगा उसी दिन दीवार गिर जाए, घर गिर जाए। आज भी वो घर जिनकी बुनियादों को पानी लगा था उनकी दीवारें गिर रही हैं। यहाँ पे रिलीफ की भी ज़रूरत है फौरी तौर पे, और मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। ये कोई 25,000, 2,000, लाख, 2 लाख इन इमदादों से क्या आप समझते हैं कि किसी का घर आज के दौर में दोबारा तामीर हो सकेगा? ये 500 से 600 का अगर हुकूमत से और बजा तौर पे तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान का शहरी होने के नारे खुदारा हमें पाकिस्तान का शहरी समझें, आएँ, हमारे दुखों का मदावा करें। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन दोनों चीज़ों की यहाँ पे अशद ज़रूरत है। बिल्कुल जी, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, बल्कि मैं तो इसमें एक और आर भी ऐड करूंगा, वो है रेस्क्यू का। रेस्क्यू, फिर रिलीफ,
پھر ریہیبلیٹیشن، اسی طرح سے یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے. ایک اور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا آج ہم نے دیکھا کہ ناڑی میں مریم نواز بھی آئیں، وفاقی وزراء بھی آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، تو کیا پیکج لے کر آئے آپ لوگوں کے لیے اور کیا کچھ آپ کی مدد ہوئی ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ توسا شریف تشریف لائی ہی نہیں، وہ جو ہے نا سر ناڑی کی طرف ہی چلی گئی، وگرنہ تو مین جو پوائنٹ تھا نا سر منگروٹھا گھر بھی ان کو یہاں پر آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، سیاسی لوگ شامل ہو گئے جو بھی ہوا، وہ سر توسا شریف کی بجائے سیدھا ناڑی چلی گئی. تو اب اگر وہ وہاں چلے گئے ہیں تو باقی انتظامیہ بھی تو ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، ہم نے دیکھا وہاں پہ خیمے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ یہاں پر رہنا نہیں چاہتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں سر یہ غلط بات ہے. سب سے پہلے جو پانی جو ہی سر ہمارے گاؤں میں ان ہوا نا سر، تو سب سے پہلے جو NGOز آئی نا سر وہ الخدمت والے تھے سر، اور اس کے بعد سر جماعت اسلامی والے تھے سر. سب سے پہلے ہمیں جو شام کے وقت روٹی اور کھانا ہمارا لے کر آئے گھروں میں وہ صرف الخدمت اور جماعت اسلامی والے تھے. تو ابھی آپ تو اس علاقے میں ہیں، کتنا یہاں پہ اندازاً آپ کے کیا خیال ہے کتنا نقصان ہو گیا ہوا ہے اور کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اس میں؟ سر خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر کوئی جانی اور مالی نقصان زیادہ نہیں ہوا سر. جانور تھوڑے سے سر ہوئے ہیں سر، مرے ہیں سر، اس کے علاوہ جانی نقصان کوئی نہیں ہوا سر. تو آپ نے دیکھا کہ جانی نقصان وہ بتا رہے ہیں کہ اتنا نہیں ہوا، لیکن یہ جو ڈی جی خان ہے، پھر اس کے علاوہ تونسا ہے، پھر راجن پور ہے، دیگر علاقے ہیں، وہاں پر جو ہماری اطلاعات ہیں تقریباً بہت زیادہ وہاں پر جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اچھا آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں اس کا اب حل کیا ہے؟ کس طرح سے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کہتی ہے ایک قدرتی آفت ہے اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ تو روزانہ لوگوں کو فیس بھی کرتے ہیں، کیا یہ اتنا ہی ناممکن چیز ہے کہ اگر سیلاب آ گیا تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب لوگوں نے مرنا ہی مرنا ہے، لوگوں کے گھر گرنے ہی گرنے ہیں، لوگوں نے بیمار پڑنا ہی پڑنا ہے، پانی کھڑا رہنا ہی رہنا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو آبی گزر گئے ہیں ان پر بڑے لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، وہاں پر انہوں نے باندھے ہوئے ہیں، پانی کو روکتے ہیں، وہ اپنی زمینوں کو سراب کرتے ہیں، وہاں سے مٹیاں اٹھاتے ہیں، اپنے بیچتے ہیں بڑے لوگ. ہم یہ سمجھتے ہیں جو آبی گزر گئے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، ان کو صاف ستھرا کیا جائے، ان کے اندر جو رکاوٹیں ہیں بڑے لوگوں کی طرف سے یا چھوٹے لوگوں کی طرف سے جو بھی ہے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے. تو اس لیے یہ پہلے یہاں پر گیپ تھے، پلیں تھیں، وہاں سے پانی نکل جاتا تھا، اب لوگوں نے راستوں پر رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سیلاب آتے ہیں. اور سیلاب پہلے بھی آتے تھے لیکن بڑے لوگوں کی وجہ سے انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی اپنی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، تو اس لیے یہ آبی گزر گئے بند ہیں جس کی وجہ سے سیلاب جو ہے نا شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. تو ابھی تو یہ رود کوہیوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اوپر سے دریا سندھ کا لیول بھی بڑھ رہا ہے، پھر بارشیں بھی آگے ہو سکتی ہیں، تو وہ تو ایک اور خطرہ ہے. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ اب اس سے کتنا خطرہ ہے ان پورے علاقے کو؟ اس سے پورے علاقے کو پہلے بھی خطرہ ہے، کیونکہ اگر یہ بیٹ کے علاقے میں دریا سندھ کا پانی جو اوپر آ رہا ہے وہاں کی آبادی اب شہر کا رخ کر رہی ہے، وہ شہر کے اوپر برڈن زیادہ بڑھ رہے ہیں شہر کے اوپر، کیونکہ وہ وہاں کی آبادی دریائے سندھ کی آبادی والے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، پانی کا جو بھاؤ اوپر ہو رہا ہے تو وہ بھی شہر کی طرف آ رہے ہیں. شہر پہلے سے ایک صرف تونسا شہر ہے جو محفوظ ہے، باقی تقریباً علاقہ ڈیمیج ہے، تقریباً علاقے کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے تونسا شہر کے اوپر برڈن بڑھ چکا ہے. تو ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ فی الفور وہ ریلیف کے کام کو وہ فی الفور تیز کریں، اور جو آبادیاں گر چکی ہیں ان کو 50 لاکھ روپیہ فی گھر وہ ان کو دیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو آباد کر سکیں. 50 لاکھ روپیہ تو وہ تو 25 ہزار دینے کے چکر میں مذاق ہے، یہ بالکل مذاق ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن یہاں پر لوگوں کو 50 ہزار روپیہ دیا ہے، یہ سب لوگ گواہ ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن نے یہاں کے لوگوں کو 20 ہزار روپے دیے. اچھا ابھی کچھ اور بھی ہمارے یہاں پر متاثرین میں سے ایک اور شخص نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر کیا نام ہے آپ کا؟ اکبر صاحب، آپ کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے یا بچت ہو گئی ہے؟ میرا نقصان نہیں ہوا، لیکن میرے علاقے کا کافی سارا نقصان ہوا ہے. یہ مغوٹھا غربی اور شرقی ہے، ان کا کافی سارا نقصان ہو گیا. پانی سیدھا ہے پہلے اسی جگہ پہ آیا ہے. یہ غریب آدمی ہے بیچارے، یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کا سارا گھر تباہ ہو گیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا. یہ مخیر اطلاعات یا الخدمت والے یہ دوست یہ ہیلپ کر رہے ہیں، اس سے راشن پانی سے کچھ نہیں ہوتا.
ان کی صحیح معنی ہیلپ کی جائے. بیچارے ان کے اب یہ نئے مکان بنایا ہے, 20-25 لاکھ کا خرچہ کیا ہوا ہے, وہ گر گئے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کوئی اچھی خاصا پیکیج دیں تاکہ پھر سے یہ اپنا گھر آباد کر سکیں, یہ اپنی زندگی گزار سکیں. آپ نے دیکھا ہے بچے رو رہے ہیں, بچے اسکول گر گیا ہے, کوئی نظام نہیں ہے, گورنمنٹ کا نمائندہ کوئی نہیں آیا, اور اس علاقے کے ایم پی ایز یا ایم این ایز وہ ایسے روڈ سے گزر کے چلے گئے. یہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ جی اسمبلیوں میں آپ نے چن کے بھیجے, بڑے بڑے عہدوں پہ گئے, وزیر اعلیٰ تک بنے, انہوں نے کیا کوئی کام نہیں کیا یہاں پہ؟ سی ایم صاحب, سابقہ سی ایم صاحب عثمان بزدار صاحب, انہوں نے کوئی خاص ریلیف ادھر نہیں دیا, اور نہ کوئی اعلان کیا ہے, نہ کوئی مطلب گورنمنٹ بھی, پنجاب گورنمنٹ بھی ان کی ہے, نہ پرویز الہی صاحب نے کوئی اس طرح کا کوئی ریلیف ہمیں نہیں ملا, کسی کو بھی نہیں ملا, اور نہ کوئی اعلان ہوا ہے. ہونا چاہیے 20-25 لاکھ سے کم ہونا چاہیے. اس دور میں, مہنگائی کے دور میں کیا ہو سکتا ہے 2 لاکھ سے, 50,000 سے, 20,000 سے, اور مطلب وفاقی حکومت کو بھی چاہیے وہ بھی آئیں. اب انتظامیہ کی بات کریں تو انتظامیہ کدھر آئیے, ایک دن بلڈوزر لائے ہیں اور باندھنے کے لیے, بارش کے ساتھ وہ خود بخود تھوڑی سی بارش ہے وہ بہ گیا ہے. اب جو ہی بارش آئے گی, یہ کوسل منسات ہے, سیدھا پانی پھر منگوٹھا میں, پھر عوام پریشان ہے. جب بھی بادل دیکھتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, گھر جوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے, خدا را مہربانی کریں, ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں, ہمارا بھی حق ہے, اور یہ جو نمائندے ہیں ہمارے, ہم ان کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری بھلائی کے لیے, ہمارے علاقے کی بھلائی کے لیے کچھ کام کریں. تو مہربانی کریں, میری وقت کی گورنمنٹ سے بھی, پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی, وفاقی گورنمنٹ سے بھی استدا ہے, مہربانی کریں مگوٹھے کو ریلیف دیں, مگوٹھے کے لیے کچھ اچھا پیکیج کا اعلان کریں. جی بالکل, ہماری بھی یہی آپ سب لوگوں سے اپیل ہے, اور خاص طور پر حکومت سے, کیونکہ حکومت کے کافی وسائل ہوتے ہیں, حکومت ان سب لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. تو خدا را ان کی آواز سنیں, ان کی پکار سنیں. ان کے بچے روتے ہیں, کھانا کھانے کو روتے ہیں, کھانا نہیں ہوتا, اس طرح سے اسکول نہیں جا پا رہے. ابھی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس وقت کس سچویشن میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے دن رات یہاں پر گزارنا ہے. اب چھت بھی نہیں ہے, اب اس کا گیٹ بھی نہیں ہے, اب یہاں سے گزرنے کے لیے راستہ بھی نہیں ہے, کسی وقت کوئی بڑا حادثہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں, جتنے مسائل آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ مسائل یہاں پر درپیش ہیں. اپیل یہی ہے گورنمنٹ سے کہ ان لوگوں کی پکار سنیں. یہ تو صرف ایک منگروٹا جو ہے وہ علاقہ, اس کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, آگے تو اس سے بھی زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ جو ہیں, خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے جو ہے اصل حقیقی معنوں میں اس عوام کے ساتھ ملیں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو ووٹ دے کر اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں. میں صرف ایک سوال جو اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ان لوگوں کے گھروں میں بجلی کا بل آتا ہے, آپ لوگ بجلی کا بل لیتے ہیں, گیس کا بل آتا ہے, ان سے لیتے ہیں, ٹیکسز ان لوگوں پر ان لوگوں سے آپ ان کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی ٹیکسز جو ہے وہ گورنمنٹ کو جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آج یہ لوگ مشکل میں ہیں تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آگے آئے؟ اور گورنمنٹ نے اپنے سے پیسے تھوڑی خرچ کرنے ہیں, گورنمنٹ نے اسی پیسے میں سے خرچ کرنا ہے جو کہ ان تمام لوگوں نے اپنے ٹیکسز کی مدد سے گورنمنٹ کو دیے ہیں. تو اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کل ایک اور علاقے کا رخ کریں گے, وہاں پر کتنی تباہی ہوئی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.